بدعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج تراویح میں یہ پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قرآن مجید کے ساتھ محبت میں اضافہ ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق تو اس مہینے میں ہوتا ہی ہے، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن کے میسج، اس کی تعلیمات اور اس میں ذکر کیے گئے احکام اور مسائل کو بھی سمجھیں، تاکہ اس کتاب مقدس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آج 8ویں پارے کی تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 8ویں پارے کے آغاز میں ایک بہت اہم بات بتائی گئی کہ کچھ لوگ حق بات کو سننے کے بعد فوری تسلیم کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ چاہے کتنے ہی دلائل دے دیں وہ قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اگر آسمان سے فرشتے بھی اتر جائیں تاکہ وہ ان سے گفتگو کریں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ مردے قبروں سے کھڑے ہو جائیں اور بولیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، پھر بھی وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ 8ویں پارے کی پہلی آیت میں انسان کی یہ نفسیاتی کمزوری کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں ماننا چاہتے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا جائے، مردوں کو کھڑا کر دیا جائے قبروں سے اٹھا کر، اور وہ بیان کریں کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، پھر بھی وہ اس پر ایمان لانے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ جبکہ مومنانہ انداز یہ ہوتا ہے کہ بات اگر دلائل کے ساتھ مزین ہو فوری اس کو قبول کر لیتا ہے، اس میں غیر ضروری تکرار کا انداز نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر بھی حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پر عموماً ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو دین کے مسئلے میں کہتے ہیں اکثریت کیا کہہ رہی ہے، میجارٹی کی رائے کیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میجارٹی کو فالو کرنے لگ جائیں تو وہ آپ کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ میجارٹی، مائنارٹی، اکثریت، اقلیت، دین کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے بجائے خود۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ تھوڑے ہوں، دلائل ان کے مضبوط ہوں، اور دوسری طرف لوگ زیادہ ہوں، دلائل سے خالی ہوں۔ کس کو آپ مانیں گے؟ کیا کثرت کی بنیاد پر مانا جائے گا؟ نہیں۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ افراد کو گنتا نہیں بلکہ ان کے ذہن و دماغ کو تولتا ہے۔ 2 آدمیوں کی رائے 10 آدمیوں پر غالب ہو سکتی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس مسئلے کے اندر کس کی رائے معتبر ہے، کس کی دلیل زیادہ وزنی ہے۔ دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ دین کے مسائل میں، دین کی باتوں میں یہ کہنا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، میجارٹی کی کیا رائے ہے، جمہوریت کے کیا تقاضے ہیں، یہ نہیں ہے انداز۔ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کرام اس سلسلے میں کیا فرماتے تھے، کیا ان کا منہج تھا۔ ایک مسلمان کے سامنے بنیادی طور پر یہ بات ہونی چاہیے۔ میجارٹی اور مائنارٹی کی بنیاد پر دین کے فیصلے نہیں ہوتے، ورنہ مشرکین عرب کی تعداد کم تھی شروع میں یا زیادہ تھی، مگر کیا ان کو مان لیا گیا؟ کیا ان کی رائے کو قبول کیا گیا؟ مسلمان مائنارٹی میں تھے مگر اس کے باوجود وہ اپنے حق پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ فرمایا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حق کو معلوم کرنے کے لیے معیار قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ پھر جانور اور اس کے ذبیحہ کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ انسان کے کھانے کے لیے اس کے مزاج، اس کی طبیعت اور اس کی باڈی کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے غذا کا انتظام فرما دیا، اور جو غذا کے لیے انتظامات کیے گئے اس میں گوشت بھی ہے۔ گوشت کے سلسلے میں، میٹ وغیرہ کے سلسلے میں 2 بنیادی باتیں سامنے رہے۔ جو قرآن کریم کا حصہ آج کی تراویح میں آپ نے سنا، اس کے اندر ایک بڑی اہم بات اس بارے میں بتائی گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جانور ہوں یا پرندے،
ان میں کچھ جائز ہیں جن کا کھانا حلال ہے اور کچھ ناجائز ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ جو جانور حلال ہیں یا جو پرندے حلال ہیں ان کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ آپ ان کو اسلامی طریقے کے مطابق پراپر انداز سے ذبح کریں، اور اگر کوئی جانور حلال ہونے کے باوجود اس کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا گیا تو وہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز اس کا گوشت ہو جائے گا۔ مثلا مان لیجئے بکری ہے، جائز ہے، مگر ذبح کیے بغیر وہ مر گئی، تو کیا مری ہوئی مردار بکری اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے کوئی حرام جانور ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، کتا ہے، بلی ہے وغیرہ، اس کو آپ اگر حلال بھی کرنا چاہیں ذبح کر کے تو کیا وہ حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ دونوں باتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ جانور بجائے خود اس کے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہو، اور دوسرا اس کو ذبح اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ اور اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا ذبح کرتے وقت، اور کوشش کی جائے گی کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، یعنی بہت تیزی کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، اور بہت آرام سے اسے نیچے ڈالا جائے گا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ قاعدہ اور قانون مقرر فرمایا۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ درست اور جائز نہیں ہے، وہ فسق ہے، اور کہا گیا کہ اس کا گوشت تمہارے لیے درست نہیں ہے، وہ نہ کھاؤ تم۔ مگر یہاں ایک عجیب چیز ہے کہ جو لوگ عام طور پر بازار سے ملنے والے گوشت وغیرہ خریدتے ہیں ان کو اس بارے میں میک شور کرنا چاہیے، خاص طور پر یہ پروگرام وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں دیکھ رہے ہوں انہیں زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ جس دکان سے، جس شاپ سے گوشت خرید رہے ہیں کیا واقعی وہ صحیح گوشت آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسی مارکیٹ کے اندر دکانیں ہوتی ہیں جہاں حلال کے نام پر حرام گوشت بھی فروخت کیا جاتا ہے، جہاں اسلامی شرائط کے مطابق جو ذبح نہیں کیا گیا وہ بھی فروخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ گڑبڑ پولٹری وغیرہ کے مسئلے میں، مرغی وغیرہ کے مسئلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس میں اسلامی آداب کا خیال کم رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بزنس ہے، اور لوگوں میں حرص اور لالچ کچھ ایسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ مردار کھائیں یا حرام کھائیں، ہم نفع زیادہ کمائیں، حالانکہ یہ نفع جو دھوکہ بازی کے ذریعے سے کمایا جائے وہ نفع بھی ان کے لیے حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہے۔ پھر زمانے جاہلیت کا کچھ تصور تھا جانوروں کے بارے میں، اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جانوروں کو اپنی طرف سے تقسیم کر کے رکھے تھے۔ یہ جانور مرد لوگوں کے لیے تو جائز ہے اس کا گوشت، اور بعض جانوروں کے بارے میں کہا اس کا گوشت عورتیں نہ کھائیں اس لیے کہ عورتوں کے لیے حرام ہے، یعنی اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام کر رکھا تھا۔ حرام اور حلال کا فیصلہ کسی انسان پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ اللہ رب العالمین پر یہ فیصلہ ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کرتا ہے اور کس چیز کو حرام کرتا ہے۔ میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ جو چیز حلال کی گئی اس کو ہم استعمال کریں، اور جس کو حرام کر دیا گیا unlawful تو اس سے بچے رہیں۔ میں اور آپ شریعت بنا نہیں سکتے، شریعت کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو آدمی حلال کر لے اپنی طرف سے اور کچھ چیزوں کو حرام کر لے اپنی طرف سے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ لوگوں پر نہیں بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کیا حکم دیا گیا۔ پھر سورہ انعام کی کچھ آیتیں، خاص طور پر آیت 151 سے لے کر 153 تک آپ لوگ ضرور پڑھائیے دوستوں کو، سمجھیے اور سمجھائیے اپنے دوستوں کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتوں کی خاص ہدایات دی گئی۔ ان ہدایات پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صراط مستقیم پر چل سکیں۔ ہم اور آپ نمازوں میں جب جاتے ہیں کتنی مرتبہ دعائیں کرتے ہیں، جب جس رکعت میں بھی ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ۔ تو یہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے؟ اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے سورہ انعام کی 151 سے لے کر 153 تک احکام دیے گئے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ اس میں کہا گیا سب سے پہلے تم اللہ کی توحید کو پہچانو
اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک اور آمیزش نہ کرو۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ مشرک اگر شرک کرتے ہوئے مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی توحید اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے بعد کہ اللہ کی توحید کو اپناؤ، شرک سے بچو، اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اپنے والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ، ہمارا سلوک بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ والدین ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں یا جہنم میں لے جانے کا بھی سبب بن سکتے ہیں، جسے صحیح بخاری میں کہا گیا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس کا باپ اس سے راضی ہو اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوگا، اور جس کے باپ اس سے ناراض ہوں وہ گویا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت، حتیٰ کہ اگر وہ غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرو۔ پھر ہمیں منع کیا گیا کہ اولاد کو قتل مت کرو۔ اولاد کو قتل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بیٹی پیدا ہوتی، بعض قبیلے زندہ بیٹی کو قبر میں دفن کر دیا کرتے۔ ایک انداز یہ ہے، پیدا ہونے کے بعد مارتے ہیں، اور کچھ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو، اور خاص طور پر اگر معلوم ہو کہ وہ بیٹی ہے تو اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو روزی دینے والا یہ اللہ ہے، تم کون ہوتے ہو جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تم شاید اس کی روزی دینے والے ہو۔ اس طرح سے اپنی اولاد کا قتل چاہے ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، دونوں دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کو شریعت اسلامیہ میں سنگین جرم قرار دیا گیا۔ توبہ کرنا چاہیے ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو اس گناہ کبیرہ کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کیے جائیں، اور قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور یہ معصوم بچے اگر آئیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکایت کر دیں تو سوچئے ہماری اور آپ کی نجات اور مغفرت کیسے ہو سکے گی۔ ناظرین، وقت ہوا ہے یہاں ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے۔ ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے۔ جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا، جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ سورہ انعام کی آیات 151 سے 153 تک کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہی صراط مستقیم ہے، جن میں کچھ باتوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد اسی میں کچھ مزید باتیں بتائی گئیں کہ تم
فحش اور منکرات گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اور اسی طرح آپس میں خون خرابہ کرنا، خون ناحق بہانا، اس کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ پھر بتایا گیا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس پر کوئی ظلم نہ ہونے پائے، اس کی جائیداد، اس کی دولت یا اس کی کوئی چیز اگر ناجائز طریقے سے کوئی ہڑپ کرے گا تو گویا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں وہ داخل کر رہا ہے۔ یتیم دنیا میں کمزور ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم سب کھڑے کیے جائیں گے تو جن لوگوں نے یتیم کا مال دبایا یا اس کو کسی طرح سے ستانے کی کوشش کی وہ کمزور ہوں گے، یتیم وہاں طاقتور ہوگا۔ وہاں آپ کی ہماری پھر نجات کیسے ہو سکے گی؟ ناپ تول میں انصاف کے ساتھ معاملہ ہو، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ بازی کرنا مارکیٹ کے اندر، دکانداری کے اندر، جیسے آج کل بعض کاروباری لوگوں کا وتیرہ بن گیا کہ سیمپل دکھایا کچھ، فروخت کچھ اور کیا، وزن تولا کچھ، جا کر آپ تول لیے اور خود اپنے گھر میں دیکھیے تو وہ نکلے گا کچھ۔ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، یہ دھوکے کی دولت ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ناپیں یا تولیں انصاف کے ساتھ اور درست ہو، اور پھر معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کو پہچاننے کے لیے قرآن و حدیث پر چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھیے، اور جو لوگ دین کے نام پر فرقہ واریت اور دین کے نام پر گروپزم میں مبتلا ہیں، شریعت اس کو منع کر رہی ہے۔ کہا گیا سورہ انعام کے آخری حصے میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جو لوگ اس طرح سے فرقہ واریت میں مبتلا ہوئے، تفرقہ کا مرض ان کے اندر پیدا ہوا، تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس میں مومنانہ انداز بتایا گیا کہ اگر ہم دین پر چلیں تو ہماری نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے، اور خلوص ہی کی بنیاد پر ہمارے اعمال قبول ہوں گے، اور اجر و ثواب مقدار کی بنیاد پر نہیں، کیفیت کی بنیاد پر، کوالٹی کی بنیاد پر، کوانٹیٹی کی بنیاد پر ثواب نہیں دیا جاتا۔ ہو سکتا ہے ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرے اسے جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بن جائے، اور یہ ایک کھجور بہت بڑی دولت کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور بھاری ہو جو اخلاص کے بجائے ریاکاری کے طور پر دیا جائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اعلان فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ مومنانہ انداز ہے، یہ ہمیشہ اور ہر دم ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ میری عبادت، میری ریاضت، میری قربانی، میرا ذکر و اذکار، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ اس کے اندر کوئی ریاکاری یا کوئی دکھاوا یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہونے پائے۔ پھر سورہ اعراف کے اندر ایک اور جو اہم بات بتائی گئی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو، فالو کرو تم اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہدایت ربانی ہے، کس کی اتباع کرو گے، کس کو فالو کرو گے؟ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے، ورنہ قیامت کے دن جب نام اعمال رکھا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ کس کی شفاعت ملے گی؟ جب یہ ترازو، یہ اسکیل وزن کرنے کے لیے نام اعمال کو رکھا جائے گا، انصاف کے ساتھ رکھا جائے گا، عدل کی بنیاد پر۔ یہاں رنگ، جغرافیائی بیک گراؤنڈ، خاندانی پس منظر نہیں، ہمارے ایمان اور عمل کو دیکھا جائے گا۔ اگر ہمارا عمل درست نہ ہو تو نسب، خاندان، فیملی ہمیں آگے نہیں بڑھا سکتی۔ کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی گئیں۔ بعض لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں آدم کی غلطی سے ہمیں یہ ہوا۔ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ کس کے لیے یہ جملہ کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ایک خاص منصوبے کے لیے پیدا کیا، اور اس کے بعد زمین پر
انہیں ایک خاص منصوبے کے تحت بھیجا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے گویا کہ آدم علیہ السلام کو جو زمین پر بھیجا گیا، اور وہاں پر جو امتحان ہوا ملائکہ اور آدم، پھر آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ابلیس کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تھی کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بہکانے کی شیطان نے کوشش کی، کیونکہ ابلیس اصل میں انسان کا دشمن ہے، اور وہ چیلنج کر رکھا ہے کہ میں انسان کو بھٹکانے آگے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، پوری کوشش کروں گا کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جاؤں۔ یہ ابلیس کا ایک چیلنج ہے۔ آپ گھر گھر دیکھ سکتے ہیں آج کہ ابلیس اپنے اس چیلنج پر کتنا پختہ اتر رہا ہے، اور کس طریقے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک بات جو آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی گئی، حضرت آدم اور حضرت حوا، ان سے جب ایک بھول ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکم دیا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن ایک بھول ہو گئی۔ جب بھول ہوئی اور احساس ہوا، انہوں نے ایک دعا کی۔ وہ دعا سورہ اعراف میں نقل کی گئی۔ وہ دعا کیا ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو اگر مغفرت نہ فرمائے تو ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ دعا ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت ساری من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے اور من گھڑت دعائیں رائج کر دی گئیں کہ آدم علیہ السلام نے یہ ریفرنس دیا، یہ دعا کی یا یہ دعا کی۔ آج جو حصہ پڑھا گیا، سنایا گیا تراویح میں، کم سے کم اس کا مطالعہ تو کریں کہ حضرت آدم نے کون سی دعا کی تھی۔ قرآن کریم میں وہ دعا نقل کی گئی۔ جب قرآن مجید میں ایک دعا نقل کر دی گئی ان کے حوالے سے، کیا پھر مجھے اور آپ کو اس دعا کے حوالے سے کمی یا بیشی کا کوئی اختیار حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے وہ دعا بہت اہم ہے سب کے لیے۔ ایک گناہ گار جب اس دعا کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، جیسے حضرت آدم کی دعا قبول کی گئی، حضرت حوا کی دعا قبول کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد لباس کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ ہمارے پاس لباس میں دو افراط اور تفریط، دو انتہا پسندی کے رجحانات ہیں۔ ایک وہ ہے جن کی ساری زندگی اور ساری تگ و دو اسی لباس کے حوالے سے گھومتی ہے، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، اور کہتے ہیں کہ وہ ٹریڈ مارک وہی ہونا چاہیے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑا ٹپیکل لباس پہنتے ہیں، جن کو اس لباس کے پہننے میں کوئی سلیقہ یا کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لباس اگر صحیح پہنا جائے تو شاید یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ ایسی بات نہیں۔ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ٹپیکل انداز سے باہر نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تو جو لباس ہوتا آپ کا، چاہے وہ بہت سیدھا سادہ ہوتا، مگر بڑے ڈھنگ کے ساتھ پہن کر آتے، بڑے سلیقے کے ساتھ پہن کر آتے۔ آپ کا عمامہ بہت مناسب انداز سے باندھا ہوا ہوتا۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کپڑا لیا اور سر پہ لپیٹ لیا، بلکہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ باندھا آپ کرتے تھے۔ کہا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم مسجد نماز کے لیے آنے سے پہلے زینت کا یعنی پاک صاف ہونے کا باقاعدہ اہتمام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے ٹپیکل کپڑے، نہ ہوش ہے نہ حواس ہے، ایسے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ باقاعدہ اہتمام کر کے وہاں پر آؤ۔ لیکن کسی چیز میں افراط اور تفریط غلط ہے، اسراف نہ ہونے پائے، فضول خرچی نہ ہونے پائے، اس کے اندر میانہ روی کا راستہ یہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ بعض لوگ آرٹیفیشل انداز اختیار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، فواحش، منکرات، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے اگر آپ باز رہیں گے تو وہ ہے دراصل متقی ہونے کی علامت۔ اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا ایک مکالمہ نقل کیا گیا کہ ان کے درمیان جو بات چیت ہوگی وہی سورہ اعراف ہے، کہ وہ جنتی لوگ، دوزخی لوگ اور ان کے درمیان والے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جو بھی بات پیش آئے گی، جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کچھ لوگوں کو ویٹ کرنے کے لیے، انتظار کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی فیصلہ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس سورت کو آپ پڑھیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ اللہ سمجھنے
اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔